أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال علي علیہ الصلاۃ والسلام خذت ورب الکعبہ. صلوات بھیجیں محمد علیہ. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر سید علی اختر ابن ممتاز علی ابن رمضان علی نسرین زہرا، اسی طرح اسی دن اتوار کے دن جو مجلس کو خطاب کرتے تھے میرے بڑے ابا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ڈاکٹر فرمان حسین صاحب اور استاد العلماء حجت الاسلام والمسلمین مولانا بیدار صاحب، مولانا عمران صاحب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا قمر صاحب، اور جتنے 3 سال پہلے اس فرش اعضا پہ بیٹھے مومنین تھے، حاضرین کے تمام مرحومین، وہ شیعان حیدر کرار کہ جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، تمام لوگوں کی روح کے لیے ایک سورہ فاتحہ. اور صلوات پڑھی رہے ہیں تو بہت اچھی سی پڑھ دیجیے. ماشاءاللہ 4 دن سے علماء کرام، خطباء کرام، ذاکرین حضرات بڑے اچھے بیان آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے. میں ایک طالب علم ہوں، تو طالب علم کا بیان جو ہے وہ طالب علمانہ ہی رہتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ بغور سماعت کریں گے. سب سے پہلے تو میں چند باتیں اپنی ماں بہنوں سے اور چند باتیں اپنے ان جوانوں سے جو درگاہ پہ آئے ہیں اور مجالس کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں تاکہ خراج عقیدت پیش کر سکیں علی کے اس لال کو کہ جس نے یہ سمجھایا کہ اطاعت امام کیسے کی جاتی ہے. پوری دنیا میں کوئی نمونہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو سمجھا سکے اطاعت امام کیسے کی جاتی ہے. اطاعت امام کا پہلا منظر یہ ہے
جو میں جوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے خوبصورت جوان، اس لیے کہ ایک جوان کو مولا علی نے ایک گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو میرے مولا نے ایک جملہ اس سے کہا کہ جتنا اللہ نے تجھے خوبصورت بنایا ہے اتنی ہی اگر تو اپنی اچھی سیرت بنا لے، جتنا اچھا ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، جتنا اچھا ہم نے تجھے بنایا ہے، اس لیے کہ جمال دینا بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیے میری ماں بہنوں کہ 4 فوٹو خوبصورت بچے کے لگا کے اپنے کمرے میں یہ نہ سمجھ لینا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، اس لیے کہ ان فوٹوؤں سے خوبصورتی کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ خوبصورت بچہ جب پیدا ہوا ہے جب ماں کو حلال کھلایا ہو، بال میری مجلس ایسی رہے گی، فضائل کی مجلس آپ سن چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ اس بارگاہ میں آئے ہیں تو اس بارگاہ سے کچھ لے کے جائیں۔ 4 دن میں ایسا نہ ہو کہ گھر اگر بیوی پوچھ لے شوہر سے کہ آپ بھی بڑی داد دے رہے تھے، آپ کی ان مجلسوں میں کیا سمجھ میں آیا، تو ایک جملہ تو ایسا رہ جائے جو آپ اس کو بتا سکیں۔ اس لیے کہ ہمارا کام منبر پہ ایکٹنگ دکھانا نہیں ہے، ہمارا کام اپنے کو عالم بتانا نہیں ہے، ہمارا کام آپ کو بیوقوف بنانا نہیں ہے، ہمارا کام ہے ہدایت کرنا، ہمارا کام ہے راہ راست پھیلانا۔ پوسٹر پہ لکھا ہے اصلاحی مجالس، اگر 4 دن چلے گئے، ایک برائی بھی نہ چھوڑ کے گئے، ایک غلط کام بھی نہ چھوڑ کے گئے، تو کاہے کی اصلاحی مجالس، کاہے کا پروگرام؟ اس لیے کہ یہ مجلسیں منعقد اسی لیے کیے جاتی ہیں تاکہ 4 دن پہلے پدھرے آنے سے پہلے جو آپ زندگی میں گناہ کرتے تھے وہ عباس کی بارگاہ میں عباس سے ایگریمنٹ کر کے جاؤ، وعدہ کر کے جاؤ، مولا عباس اب ہم علی کی بات مانیں گے، اب حسن کی بات مانیں گے، اب حسین کی بات مانیں گے۔ یہ جملہ میں نے جوگی پورے میں بھی کہا تھا، یہ جملہ میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں۔ جب تک میری ماں بہنیں اپنے گھر میں تھیں خطرے سے باہر تھیں، جب بکرے اور جوگی پورے میں آ گئی تو زیادہ خطرے میں آ گئی۔ اب 2 چیزیں تمہیں خطرے سے بچا سکتی ہیں، عورت پردہ کر لے، مرد نظریں جھکا لے۔ میرے جوان بھائیوں، امام حسین کو کربلا کی جنگ جتانا اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے، اس کو ذرا سوچتے رہیے۔ میں وہ ذاکر نہیں ہوں جو کہوں جنگ جیت گئے، نہیں، مولا تو جنگ جیت ہی گئے، لیکن قیامت تک اب امام حسین کی جیت کو باقی رکھنا آپ کا کام ہے۔ یزیدیت چاہتی تھی عورتیں بے پردہ پھریں، زینب چاہتی تھی عورتیں پردے میں رہیں۔ جب عورت پردے میں رہے گی روح یزید ہار جائے گی، روح زینب شاہ۔ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ تو مرد دیکھیے یاد رکھیے، نابینا آدمی اگر یہ کہے میں نے نامحرم کو نہیں دیکھا، نابینا ہے، اندھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نامحرم عورت کو نہیں دیکھا، اس کا کون سا کمال ہے بھائی؟ کمال تو جب ہے جب حسن و جمال سامنے ہو، نظریں سامنے ہو، مرد گردن جھکا لے، عورت کو ٹھیک سے گزرنے دے، تو خدا کی قسم آپ کی روح آواز چلا دے گی حسین زندہ باد یزید۔
اور ایک جملہ کہہ کے میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں. میری ماں بہنوں کو جو سمجھایا جاتا ہے وہ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اسلام تمہاری ترقی کا دشمن ہے. اسلام تمہیں نہیں چاہتا کہ تم مارکیٹ میں جاؤ. اسلام نہیں چاہتا کہ تم ترقی کرو. اسی لیے پردہ اٹھانا چاہتا ہے, عورت کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے. تو پہلے تو میں اپنی ماں بہنوں کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے آپ اپنا زیور کہاں رکھتی ہیں؟ بھیا اس بکرے کی مجلس کا عجیب جملہ ہونا چاہیے. بتائیے زیور آپ کہاں رکھتی ہیں؟ سونے کے کڑے, گلے کا ہار, گلیوں میں تو نہیں ڈالتی. اچھا پتھر کہاں رکھتی ہیں؟ کا پتھر ہوتا ہے ٹھوکر میں. اور سونا چاندی رکھتی ہیں صندوق میں چھپا کے. آپ نے صندوق میں سونا چھپا کے بتا دیا جو قیمتی ہوتا ہے وہ پردے میں ہوتا ہے. بتائیے ایمان انہی سے پوچھ لیجیے. نہ اسلام تمہاری ترقی کا دشمن ہے, نہ اسلام تمہارے مارکیٹ میں جانے کا دشمن ہے, نہ اسلام تمہاری تجارت کا دشمن ہے. خدا کی قسم یاد کرتے چلے جائیے, اگر اسلام تمہاری ترقی کا اور تجارت کا اور جاب کا دشمن ہوتا تو ایک عورت کے یہاں پیغمبر کبھی تجارت نہ کرتا. اب ایک مسئلہ اور سمجھا دوں میں. قد افلح المؤمنون, سورہ مومنون کی میں نے تلاوت کی ہے. اب موضوع سن لیجیے. قد افلح المؤمنون, مومن کامیاب ہو گئے. اچھا مومن کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو نماز کو خضوع و خشوع سے پڑھتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب اگر اس جملے کے خلاف کوئی بولتا ہے تو وہ میرے خلاف نہیں بولے گا, وہ بولے گا قرآن کے خلاف. نماز خضوع و خشوع سے پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, وہ غلط باتیں زبان سے نہیں کہتے, لغو سے پرہیز کرتے ہیں. شاعر ہو وہ بھی لغو بات نہ کرے, خطیب ہو وہ بھی لغو بات نہ کرے. گندی باتیں علی والوں کی زبانوں سے اچھی نہیں لگتی, اس لیے کہ جب امیر شام کے آدمیوں نے گالیاں دی مولا علی کو تو علی کے صحابہ کو بھی جوش آ گیا. نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں, ایک مرتبہ چاہنے والوں نے کہا انہوں نے آپ کو گالیاں دی, ہم انہیں گالیاں دیں گے. میرے مولا نے کہا انہیں گالیاں دینے دو, تم گالی نہیں دے سکتے. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ گالیاں دینے والے میرے لشکر میں رہے. اور بھائی ایک ایک آدمی آ جائے, میں نہیں چاہتا گالیاں دینے والے میرے لشکر میں رہے. کیوں؟ کہا اس لیے ان کو گالیاں کیا دو گے جو خود گالی ہو. میری مجلس میں آپ 4 دن کچھ بھی کیا, میری مجلس میں یہ نعرہ نہ لگا دینا کہ جو ہاتھ نہ اٹھائے وہ حرامی ہے. یہ بہت غلطیاں ہو رہی ہیں ممبروں سے. یہ نہ سمجھیے کہ جس نے جمعے کی نماز بدھ میں پڑھائی تھی وہی غلط تھا. ارے جنہوں نے پڑھی تھی اب ہم ممبر پہ عجیب عجیب نعرے آ گئے. اب نعرے حیدری سیدھا سیدھا لگائیے, اچھے انداز میں لگائیے, پیارے انداز میں لگائیے. یہ کون سی بات جو ہاتھ نہ اٹھائے وہ حرام. کتنے عزاداروں کی ماں کو گالیاں دے دی آپ نے اس مجلس میں. ارے سوچو ذرا, فکر کرو. یہ ممبر بنی امیہ کا نہیں ہے, یہ ممبر غدیر کا ممبر ہے. یہاں پاکیزہ باتیں ہوتی ہیں, یہاں نجس باتیں نہیں ہوتی ہیں. آپ
بتائیے اور یہ بابا نہ کریے، ذرا سوچئے بھائی جب ایک عزادار مجلس میں بیٹھ گیا آ کے تو اب اس میں کیا شک رہ گیا آپ کو؟ نہیں مجھے بتائیں، مجھے سمجھائے کوئی. میں ذاکروں سے مناظرہ اور مباحثہ کرنے کو تیار ہوں اس مسئلے پہ. آپ کو شک ہے کیا جو آ گیا؟ اما جسے اللہ نے چیک کر کے بھیجا ہو، جسے رسول نے چیک کر کے بھیجا ہو. علی کا تعلق ہاتھوں کے اٹھانے سے اور گھٹنوں کے اٹھانے سے نہیں ہے، علی کا تعلق عقل کھولنے سے ہے. عقل کھلی رہے. یہ خدا کی قسم ایسے نعروں سے بچیے. نعرہ حیدری لگائیے، نہ جانے ہزاروں نعرے ہیں میرے مولا کے جن کو آپ لگا سکتے ہیں. مطلب یہ کون سی بات ہے؟ ایک عزادار کی ماں کو گالیاں دینا تہذیب منبر کے بھی خلاف ہے. اور اگر آپ نے اب کنٹرول نہ کیا اس کے اوپر، چھچوری بات پہ اگر داد بند نہ کیا آپ نے اور غلط گالیوں پہ تھا، تو ایک وقت آئے گا جب گالیاں ہی دی جائیں گی. یہ آپ سوچئے. یہ ایک میں فکر دے رہا ہوں بکرے کے منبر سے، ذرا سوچ کے نعرے لگائیے جتنے لگانے ہیں آپ کو، مگر عزاداروں کو ٹچ نہ کیجیے. اس لیے کہ جو دل میں محبت علی رکھ کے آ گیا اب اسے چیک کرو گے آپ خالی ہاتھ اٹھا کے. سمجھ ایک مسئلہ میں بتا دیتا ہوں، ہاتھ اٹھانے سے ربط نہیں ہے حلالی اور حرامی ہونے کا، علی کی دشمنی اور محبت سے ربط ہے. اب دیکھتا ہوں ایک آدمی سے توجہ، میرے مولا کے نام کے ساتھ مذاق کیا ہارون رشید نے ایک مرتبہ. اب جہاں جہاں بھی ہیں جو لائن سے کھڑے ہیں سوچئے، اس نے مذاق کیا میرے مولا کے نام کے ساتھ ہارون رشید نے. ایسے کو جواب دینے کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا بہلول دانا کو. اس نے کہا یہ علی علی کرتا ہے. اور یہ بھائی جہاں جہاں میری ماں بہنیں اور بھائی ہیں سنیے، اس نے ایک مرتبہ ٹلانے کے لیے کہا بہلول دانا کو. شیخ بھائی نے اس واقعے کو لکھا اور یہ کہا کہ جاؤ آج ایسے آدمی تلاش کر کے لاؤ 50 کہ جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے. اب میں اگر بگھرے میں نکل جاؤں تلاش کرنے کے لیے تو کتنے جوتے پڑیں گے میرے منہ پہ. اگر میں ایک سے پوچھنے لگوں یا تمہارے ابا ہیں، تم اپنے پاپا کی اولاد ہو، اب آپ بتاؤ مارو گے نہیں مارو گے؟ مارو گے چاہے لاکھ کا ماما لگاؤ. اما ہمارے کو کہہ رہا بھائی، ہم کو کہہ رہا. اس نے سوچا ٹل جائے گا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی 7 آدمی لے کے آ گیا. اور 7 لے کہنے لگے میاں یہ تو اچھی بات ہے آپ نے 50 کہے تھے، ورنہ لے کا تم نے کیسے پہچانا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو بازار میں ایک اعلان کیا جس کے دل میں علی کی دشمنی ہے وہ آ جائے. یہ تو میاں تبلیغ ہو گئی. قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے جو نمازوں کو خود و خود لغو سے پرہیز کریں، دوسروں کی مدد کریں. بڑا جملہ ہے مجلس کا. اگر آپ بڑے دولت مند ہو جائیں، رئیس ہو جائیں، بڑا پیسہ ہو جائے، لیکن اپنے بھائی کو نہ پوچھیں، اپنے رشتہ دار کو نہ پوچھیں، اپنے سے کمزور کا نہ پوچھیں، تو یاد رکھیے آپ سب کچھ ہیں، آپ علی والے نہیں ہیں. چاہے نعرے لگا لیجئے، چاہے کھڑے ہو کے دعوتیں لیجئے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے مومن وہ ہے کہ جو ہیلپ کرے. تھوڑی سی دولت آ گئی سب سے پہلے یا ماں کو بھولتا ہے یا باپ کو بھولتا ہے. چچا ماموں کو تو بہت جلدی بھول جاتا ہے، کیونکہ دہلی میں رہتا ہے نا، 2 لاکھ کی تنخواہ ہے نا، سب سے پہلے رشتے دار کو بھول جاتا ہے. پہلے تو میں ایک حدیث سنا دوں. اگر کوئی آدمی آپ میں سے ایسا ہو تو آج سے یہ نیت کر لے، جو انسان اپنی رشتے داروں سے رشتہ توڑ لے، اللہ کہتا ہے میں اسے زیادہ زندگی نہیں دیتا. روایت کہتی ہے اسے جلدی موت آتی ہے، جوان مر جاتا ہے، چونکہ رشتے داروں کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا. ایک جملہ لیتے جائیے بکرے سے. اگر
مظفر نگر کے، بجنور کے، ہندوستان کے کسی گاؤں میں کہ جس کی ماں باپ سے نہیں بنتی، تو اس کو میں جملہ کہتا ہوں، ایسے جوان سے نہ دوستی کرنا، ایسے جوان سے نہ تجارت کرنا، ایسے جوان سے نہ کاروبار کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ماں باپ کا نہ ہو سکے، وہ تمہارا کیا ہوگا؟ رشتہ داریاں نبھائیے۔ ارے جناب، جب ہمارا رشتہ دار ہم سے ملنا نہیں چاہتا تو ہم کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا جو ملنا نہ چاہے اسی کے ساتھ تو ملنا کمال ہے۔ اور اگر میں بھی آپ سے ملوں اور آپ مجھ سے ملیں تو اس میں کون سا کمال ہے؟ کمال تو جب ہے تم رشتہ توڑنے لگو، میں رشتہ جوڑوں، یہ ہے صلہ رحم۔ تو قرآن کہتا ہے ہیلپ کرو۔ میرے مولا نے فرمایا میرے شیعوں کو اگر پہچاننا ہے تو پہچانو مدد سے، یعنی جو مدد کرے رشتہ داروں کی، غریبوں کی، وہ ہے علی والا، خالی رشتہ داروں کی نہیں۔ جو کسی انسان کو مصیبت میں نہ دیکھ سکے، اس جملے میں سب سے زیادہ داغ ہوئی تھی، جو کسی انسان کو پریشان نہ دیکھ سکے وہ ہمارا شیعہ ہے۔ جناب مسلم کا دور ہے، کوفہ ہے، شیعہ تقیہ میں چلے گئے، ابن زیاد کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ شیعہ کون کون ہیں، تو اس نے ایک ترکیب نکالی کہ کسی بھی قوم کے بوڑھے اکٹھے کر کے لاؤ اور ان کو سڑک کے کنارے کھڑے کرو، اور سڑک کے کنارے کھڑے کر کے ان کی گردنوں پہ تلواریں رکھو اور ان سے کہو کہ وہ مدد کے لیے پکاریں۔ خدا کی قسم، پہلے کی تاریخ کا عجیب و غریب جملہ میرا نہیں ہے، سنا رہے ہیں میرے مولا کیا کہتے ہیں؟ سب سے بڑا ہمارا شیعہ اور مومن وہ ہے جو رشتہ داروں کو، انسان کو ضرورت کے وقت کام آ جائے۔ اس نے کہا اب یہ ابن زیاد کی زبان سے سن لیجیے، وہ کہتا ہے جب مجھے شیعوں کا نہ پتہ چلا، شیعہ تقیہ میں چلے گئے، میں پہچانوں کیسے شیعہ کون؟ تو اس نے ایک ترکیب نکالی، کسی بھی قوم کے بوڑھے لاؤ، ان کی گردن پہ تلوار رکھو، تلوار رکھ کے ان سے کہو مدد کے لیے پکارے۔ تو جب یہ بوڑھے مدد کے لیے پکارے تو جو لڑکا سب سے پہلے دروازہ کھول کے مدد کے لیے آ جائے، سمجھ لو علی والا۔ میں کچھ شیعوں کا کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں، ایک شک دور کرنا چاہتا ہوں۔ شیعہ مدد کرتے ہوئے مذہب نہیں دیکھتا، شیعہ وہ ہے جو مدد کرتے ہوئے مذہب نہیں دیکھتا، دوست دشمن نہیں دیکھتا، چونکہ اس کے مولا نے نہیں کبھی دیکھا۔ اب میں اس سے زیادہ کیا کھل کے کہوں، ان کے مولا نے کبھی نہیں دیکھا شیعوں کے کہ میرا دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ آپ کے ٹھوکر لگی، آپ کی مدد کے لیے آ گئے، خلیفہ پریشان ہونے لگا، اس کی مدد کے لیے آ گئے۔ اگر مدد کے لیے نہ جاتے تو یہ نہ کہتا اگر علی نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو میں، زور سے بولیے بھائی، جب ایک جملہ خود ہی کہہ رہے ہیں تو آپ کو کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ لولا علی لہلک عمر، ان کا جملہ ہے، ان کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ وہ جو صحابہ کے چہیتے ہیں، وہ جو صحابہ کے قصیدے پڑھتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو نا کہ اگر مدد مانگنا بدعت ہے تو 70 جگہ بزرگوں نے کیوں پکارا؟ اس کا مطلب ہے مدد میں، بلکہ انہوں نے تو یہ فرمایا میں 200 کتابیں علماء اہل سنت کی آپ کو نیچے اوپر کے دکھا سکتا ہوں گوگل پہ، جس میں انہوں نے کہا پروردگار مجھے اس مشکل کے لیے
زندہ نہ رکھنا جس کو حل کرنے کے لیے علی موجود ہے۔ اللہ بس صلوات میں دم نہیں ہے آپ کی بھائی۔ روایت میں موجود ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ ان کی 200 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، ایک حدیث سن لیجئے۔ جب آپ چونکہ داد کے لیے تیار ہیں تو میں حدیث سناتا ہوں۔ 50 کتابیں اہل سنت کی ہیں جس میں نبی نے فرمایا یا عمار، عربی میں پڑھ رہا ہوں تاکہ علماء بھی اس کو غور فرمائیں، یا عمار لو سلک الناس وادیا وسلک علی فی وادی آخر فاسلک ما سلک علی۔ اے عمار، اگر پوری کائنات کے لوگ، پوری کائنات کے، آدم کے زمانے کے، نوح کے زمانے کے، موسیٰ کے زمانے کے، عیسیٰ کے زمانے کے، یحییٰ کے زمانے کے، زکریا کے زمانے کے، یعقوب کے زمانے کے، یونس کے زمانے کے، نبی کے زمانے کے، صحابہ کے زمانے کے، آج کے زمانے کے، قیامت تک پیدا ہونے والے، اگر انسان 50 کتابیں اہل سنت کی ہیں جس سے میں پڑھ رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں عمار، اگر پوری کائنات ایک راستے پہ جا رہی ہو، اس پہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا چونکہ یہ مولا کے لیے۔ اے عمار، اگر پوری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو، مولوی، عالم، ملا، مفتی، شیخ الحدیث، صحابہ، تابعی، تبع تابعی، ازواج، نبی کی بیویاں، ام المومنین، ایک راستے کی طرف سب جا رہے ہو، اکیلا علی دوسرے راستے کی طرف جا رہا ہو، نہیں ایسے نہیں بھائی، ایسے نہیں ہے۔ حدیث سن لیجیے پہلے، اکیلا علی دوسرے راستے کی طرف جا رہا ہو، عمار سب کا راستہ چھوڑ دینا، سب کا راستہ چھوڑ دینا، علی کا راستہ اختیار کر لینا۔ اب اگر قیامت تک نجات دیتے رہے نبی کے چولہے پر، نبی سے پوچھا صحابہ نے یا نبی اللہ، عمار کہتا کیوں؟ وہ کیوں میں قیامت کر دی؟ نبی نے کہا اس لیے کہ سب کے بہکنے کا امکان ہے علی کے بعد۔ سب کے بہکنے کا امکان ہے، بولیے آگے، سب کے بہکنے کا امکان ہے، بولیے۔ تو کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ علی کے پیچھے، کیونکہ دنیا بہک سکتی ہے۔ اچھا میں نہ بہکنے کی وجہ بتاؤں آج آپ کو، بتاؤں کیوں نہیں بہک سکتے، بتاؤں۔ دنیا بہک، انسان کوئی بھی آپ میں سے جو بھی بہکتا ہے کب بہکتا ہے؟ جب دنیا کی محبت دل میں آ جائے۔ اب مجھے نہیں پتا، علماء ماشاءاللہ 6-7 علماء کرام ہیں، بھائی کب بہکتا ہے آدمی؟ بتائیے سوچ کے۔ دنیا کی محبت میں، اگر دنیا کی محبت نہ ہو تو
سکے گا نہیں۔ اب علی کے معنی چیک کریے ڈکشنری میں اور دنیا کے معنی چیک کریے ڈکشنری میں۔ علی نے دنیا کو طلاق دے دی۔ بھائی پیچھے والوں، علی نے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آئیے نہج البلاغہ، مولا علی کہتے ہیں سج سنور کے دنیا علی کے سامنے آئی، میرا مولا کہتا ہے قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے میں تیرے بہکائے میں آنے والا، میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دے دی اور اس کے بعد تجھے پلٹانا بھی نہیں ہے، یہ تو کہا علی نے۔ اور اب لے لو مجھ سے تحفہ، امیر شام معاویہ، کتاب کا نام عبد الفرید، وہ کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ الدنیا امی، دنیا میری ماں ہے، وَأَنَا ابْنُهَا، میں دنیا کا بیٹا ہوں۔ نہیں بھائی، اب سمجھے امیر شام علی کا دشمن کیوں بنا؟ جب ماں کو طلاق دے دی۔ نہیں وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، 1-2 جملے۔ دنیا امی، بڑی محنت سے نکالا ہے، الدنیا امی، دنیا میری ماں ہے، وَأَنَا ابْنُهَا، میں دنیا کا بیٹا ہوں۔ جب ماں کو طلاق دے دی تو دنیا کے لوٹے جلنے لگے علی سے، کیونکہ ماں کو طلاق دے دی۔ اچھا اب ماں کو طلاق کیوں دی؟ اس کی وجہ سن لیجئے، علی کے ڈکشنری میں معنی ہر جوان چیک کرے، انگریزی میں، ہندی میں، عربی میں، علی کے معنی ہیں اعلیٰ ترین مرد، علی کے معنی ہیں اعلیٰ ترین مرد، دنیا کے معنی ہیں پست ترین عورت۔ جو اعلیٰ ظرف مرد ہو وہ نیچ عورتوں کو بھولے گا۔ جو اعلیٰ ترین مرد ہوں وہ نیچ عورتوں کو منہ، تو علی والے کی علامت کیا ہے؟ جو مدد کرے، مذہب نہ دیکھے، انسانیت دیکھ کے مدد کرے۔ آج وہ ذاکرین جو تم کو بہکاتے ہیں حکومت ایران کے خلاف اور یہ کہتے ہیں فلسطین میں تو کوئی شیعہ نہیں ہے، ان کو کیا ہو گیا؟ اور میں نے خود دیکھا ہے، مولانا ارشد صاحب سیریا میں موجود تھے، فلسطینی لوگ عاشور کے دن بھی شادی کر لیتے ہیں، میں نے پوچھ لیجئے، ان سے گواہی لے لیجئے، پھر ان کو کیا پڑی ہے تمام مجتہدین کو؟ فلسطین فلسطین، جب ماں کوئی شیعہ نہیں ہے۔ او بھائی، بنی امیہ کے غلام ہوتے تو مذہب دیکھ کے مدد کرتے، علی کے غلام بھائی اگر دوسرا کام غلط کر رہا ہے، ادھر وہ کھڑے ہوئے مدد کرنے کے لیے انسانیت کی، ادھر سعودی عرب کے کنگ نے ایک بیان دیا
ٹی وی پہ آ کے اور کہنے لگا ہم ایران میں جا کے ان کے امام زمانہ کو ماریں گے، تمہارے امام زمانہ کو۔ اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے، دیکھتا ہوں کتنا جوش دکھائیں گے اپنے امام پہ، ہم ان کے امام کو ایران میں جا کے ماریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لشکر تیار کر رہے ہیں اپنے امام زمانہ کے لیے، ہم وہیں آ کے ان کے امام زمانہ کو ماریں گے۔ حسن نصر اللہ ٹی وی پہ آئے، انہوں نے بیان دیا، بھائی صاحب اگر آپ کو ہمارے امام کو مارنا ہے تو آپ کو ایران جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا امام نہ ایران میں آئے گا، نہ لبنان میں آئے گا، نہ سیریا میں آئے گا، نہ ایران میں، نہیں ایسے نہیں آیا ہے۔ اے بھائی اگر وہاں جا کے جوش نہ دکھا سکے کم سے کم یہی دعوت دے کے جوش دکھا لیجیے۔ انہوں نے کہا ایران میں نہیں آئیں گے، سیریا میں نہیں آئیں گے، لبنان میں نہیں آئیں گے، عراق میں نہیں آئیں گے، وہ اسی مکے میں آئیں گے، مکے میں کعبے میں آئیں گے۔ نہیں توجہ دی آپ نے، مکے میں کعبے میں آئیں گے۔ ٹیم کا جملہ سن لیجیے، کیوں؟ اس لیے کہ کرار کی اولاد سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ وہیں آئیں گے، کعبے کی دیوار کے پاس آئیں گے۔ اب اپنی طاقت سمیٹ لیجئے، یہاں تک تو اس عظیم آدمی کا بیان تھا۔ اب میں طالب علم ہوں، میری بات سن لیجئے۔ مذہب شیعیت کی، حقانیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ہمارا پہلا بھی وہی سے آیا تھا۔ اب جب آ گئی میرے امام زمانہ، چونکہ میرا مولا پاس شکوا نہ کرے کہ میرے امام کا تذکرہ تم نے نہیں کیا، مجھے بیان آزمی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ جب آئیں گے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائیں گے اور اب اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر۔ سنیے اپنے امام کی بات، خدا کی قسم، پھر آ گیا در خیبر، دور سے بولیے، پھر آ گیا در خیبر۔ علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، نکال دے دل مفتر کا حوصلہ بیٹا، بچے نہ آج کوئی بہنیے جفا، تیرے نثار تیری جنگ کے فدا بیٹا، میں حد صبر میں تھا، کارزار تیری ہے، ملی مجھے دی مگر ظلم۔
میرے بعد مجلس پڑھیں گے مولانا غضنفر صاحب، تو لہذا مجھے ان کا بھی وقت کا خیال رکھنا ہے، مگر یاد رکھیے، غور فرمائیں، مدد سے پہچانا جائے گا شیعہ، اگر مدد نہیں کرتا تو شیعت سے کوئی رابطہ، مگر بھائی بھائی کا نہ ہو تو کہے گا شیعہ۔ اچھا یہ کس کی بارگاہ ہے؟ کس کی ہے؟ اما بدل کے جملہ کہو، کسی کے بھائی کی، حسین کے بھائی کی بارگاہ ہے، تو عہد کر کے جاؤ نا عباس کی ذریعے، ہم بھائی کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے، ہم بھائی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، اس کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کریں گے، اور اگر قبضہ کریں گے اور غاصبوں پہ لعنت کریں گے تو پہلے لعنت تمہارے پاس آئے گی، بعد میں کہیں اور۔ عباس کا مطلب ہی ہے وفا، غداری نہیں کرنا، غداری کریں گے تو ابو جہل کی اولاد کہلائیں گے۔ ارے مولانا صاحب کتنا سخت کر دیا، اس پہ کیسے بولیں ہم؟ غداری کریں گے تو ابو جہل کی اولاد کہلائیں گے، وفاداری کہیں گے تو عباس کے عزادار کہلائیں گے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں ابھی بتاتا ہوں۔ ابو جہل آیا نبی کے پاس، تم بڑا دعویٰ کرتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، بتاؤ میں کیا کھا کے آیا ہوں؟ نبی نے کہا میاں جاؤ بیٹھ جاؤ الگ کو۔ کہنے لگے نہیں اگر تم نبی ہو تو بتاؤ۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا کہ آج تمہارے گھر مرغا فرائی ہوا تھا۔ اب دیکھیں رال تو تمہارے بھی آ گئی بھائی، صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ سنیے کب مرغا فرائی کیا تھا؟ اچھا اب تیرا آدھا تھا، تیرے بھائی کا آدھا تھا، تیرا بھائی کسی کام میں مصروف تھا، تو نے جلدی جلدی سارا کھا لیا اور میرے پاس امتحان کے لیے آ گیا، تو اس کا مطلب ہے جو بھائی کا حق قسم کر کے کھا لے وہ ابو جہل کی اولاد ہے، اس کا کربلا سے کوئی رابطہ نہیں۔ کہنے لگا آپ غلط کہہ رہے ہیں، نبی نے اشارہ کیا پیٹ کی طرف، مرغے کی آواز آنے لگی۔ اب میاں جب سارے ذاکرین جملہ مار کے جا رہے ہیں، حالانکہ میں مجلس دوسروں کے لیے نہیں پڑھتا جو مجلس میں نہیں آتے، میں مجلس ان کے لیے پڑھتا ہوں جو میری مجلس میں آئے، جو نہیں آئے مجھے ان سے کیا ربط ہے، لیکن ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں کہہ دیتا ہوں اور وہ جملہ سن لیجیے۔ بھائی کا حق اگر سیکھنا ہے کیسے ادا کرنا تو سیکھو۔ کس سے سیکھو؟ عباس سے۔ یہ بھی یاد رکھیے، ایک میرے مشورے پہ عمل کر لیجئے، اب جو 8 تاریخ آئے محرم کی تو علم اس لڑکے کے ہاتھ میں دینا جو تمہارے گاؤں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو۔ ہاں اس پہ تو داد کہاں ملے گی بھائی، اس پہ تو ویسے ہی اس کو دینا، اس لیے کہ آج کل میڈیا نے کیا پھیلا دیا، یہ عزاداری تو ان کی رسم ہے، جاہل لوگوں کا کام ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پی ایچ ڈی کراؤ، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ، اس لیے کہ کسی کی قوم جاہل ہو تو ہو، علی کی قوم جاہل اچھی نہیں لگتی، اور جو ڈاکٹر بن جائے اسی کے علم ہاتھ میں دے دو، اس لیے کہ نبی نے کبھی بھی جاہل کے ہاتھ میں مجھے ایک روایت بتا دو کبھی نبی نے کسی جاہل کو علم دیا ہو، ایک سنا دو مجھے۔ ایک جوان کہنے لگا مجھے علم دو، نبی نے کہا تجھے قرآن آتا ہے؟ کہا سورہ بقرہ پکا یاد ہے، کہا لے لو۔ اس لیے کہ جب جاہل علم تھا، جاہل سے مطلب یہ ہے جو بالکل دین نہ جانتا ہو، سمجھ، بالکل شیعہ ہے پتہ ہی نہیں کیسا شیعہ، اذان تک نہیں آتی، انتظار کر رہا ہے، بچہ پیدا ہو گیا اسپتال میں، انتظار کر رہا ہے مولوی صاحب کا، مولوی صاحب بزی تھے، 3 دن تک نہیں ملے، بچے کے کان میں نہ جانے کہاں کی آواز گئی، اسی لیے جو مولوی ہے مجھے معاف کر دیں، کسی روایت میں نہیں ہے مولوی سے اذان دلاؤ، بہتر ہے باپ اذان دے تاکہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اذان کو یاد کر لے۔
صلوات پڑھ کے یہ بتا دے کہ اذان یاد کریں گے انشاءاللہ صاحب. بس میں 5-6 منٹ اور فضائل اور اس کے بعد ذرا ایک اچھی سی صلوات پڑھ دیجیے بارگاہ باب الحوائج میں. وہ تو میرا جس کی مدد نہ ہو کیسے پڑھتا ہے. ایک تجربے کا بتایا عباس سے مدد کی. کربی بحق عقیق الحسین, جو میری بہن جس کی بیٹیوں کا نہ ہو, جس کی شوہر کی جاب نہ ہو, جس کے خاندان میں پریشان ہو, جس کو جادو میں پریشان رکھا ہو, جس کو گھر ہو گیا ہو, جس کی پریشانی ہو, جو نہ ہو, نوکری نہیں ملتی, رشتے نہیں آتے, قرضہ زیادہ ہو گیا ہو, تو علماء کہتے ہیں کہ 133 مرتبہ کہے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق عقیق الحسین. اگر مراد پوری نہ ہو تو باب الحوائج کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں, آپ مجھے فون کر لیجئے, دیکھتا ہوں پوری ہوگی نہیں ہوگی. کیا؟ اس لیے کہ جن کے ہاتھ سلامت ہیں ہو سکتا ہے ان سے مانگنے سے دعائیں پوری نہ ہو, لیکن اللہ نے یہ عباس کو ایک معجزہ عنایت کیا کہ خدا کی قسم جو بھی تجھ سے مانگے گا خالی ہاتھ واپس نہیں جائے. میرے 2 بھائی بیٹھے ہیں, 2 بھائی بیٹھے ہیں, دونوں علماء کرام ہیں. ان کی ایک خواہش ہے اگر آپ صلوات پڑھیں تو میں 5 منٹ میں وہ خواہش پوری کر دوں. وہ خواہش کیا ہے وہ سن لیجئے. علی نے یہ جو سورہ میں نے پڑھا نا, یہ جو سورہ میں نے پڑھا سورہ مومنون, یہی وہ سورہ ہے جس کو تمہارے مولا نے آ کے نبی کے ہاتھوں پہ پڑھا تھا. نہیں ابھی نہیں, انشاءاللہ ذرا سانس لے لیجئے. کون سا سورہ پڑھا علی نے رسول کے ہاتھوں پہ آ کے؟ زور سے بولیے. سورہ مومنون. حسین نے کون سا سورہ پڑھا لوگ کے جگہ پہ؟ سورہ کہف, وہ بھی مومنوں کے بارے میں. ارے بھائی یہ ایسے مومن ہیں اصحاب کہف جو امام زمانہ کی فوج میں آئیں گے, سمجھ رہے آپ؟ تو انہوں نے پڑھا سورہ کہف, انہوں نے پڑھا سورہ مومنون. یہ بھی مومنوں کے بارے میں, وہ بھی مومنوں کے بارے میں. کیوں؟ باپ نے اعلان کیا 55 میں آ کے مومن کامیاب, بیٹے نے اعلان کیا 2 کے نیزہ پر مومن کامیاب. اب تم پہ فریضہ ہے ذکر علی اور ذکر حسین, اس لیے کہ انہوں نے تمہارا ذکر مٹنے نہیں دیا, اب تم پر واجب ہے نہ ذکر علی مٹے نہ ذکر حسین مٹے. کیسے؟ شام کے حالات, ایک بھی بچے کا نام پورے شام میں علی نہیں تھا. علی نہیں تھا پورے شام میں. خالد تھا, ولید تھا, یزید تھا, پلید تھا, مگر کسی کا نام علی نہیں تھا. حسن نہیں تھا, حسین نہیں تھا. 5 منٹ سن لیجیے جو ان کی خواہش ہے. اب کسی کا نام علی نہیں تھا, کسی کا بھی, بچے کا بھی ایک کا نام علی نہیں تھا. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں کھلونے دے دیا کرتے تھے لا کے. جب بچہ 3-4 دن کھیلتا تھا اس کھلونے سے تو بعد میں ایک آدمی نقاب پہن کے آتا تھا. اب جملہ تو ہو جائے گا تاریخی اگر آپ اسے بنا دیں. نقاب پہن کے آتا تھا. میاں علی کی دشمنی میں مردوں نے بھی نقاب پہن لیا, جن کی عورتوں نے کبھی نقاب نہ پہنا ہو. نقاب پہن کے آئے, کھلونا چھینا, بھاگ گئے. کیا ہوا؟ علی چھین کے لے گیا. معاذ اللہ علی سب سے بڑا ڈاکو ہے. ایک بچے کا نام علی رکھ دیا باپ نے, تو بچہ روتا ہوا حجاج کے پاس آیا, آ کے کہنے لگا کہ مجھے میرے باپ نے آہ کر دیا چونکہ میرا نام علی رکھ دیا. یعنی بچے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا باپ آہ کر دے گا اگر ہمارا نام علی رکھ دے گا. یہ جو بچہ روتا ہوا جب اس کا شجرہ دیکھا
تو ہمیں پتہ چلا اس کے پاپا ہی نہیں تھے، اسی لیے تو آیا میرا نام بدلو، میں علی نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے کہ نام علی حلالیوں پہ اچھا لگتا ہے۔ یہ مسئلہ ہوا، 70,000 ممبروں سے علی پہ لعنتیں شروع ہو گئی، 70,000 کہنا آسان ہوتا ہے، سنت بن گیا تھا، اگر کوئی بھول جاتا تھا لعنت کرنا ممبر سے تو مجمع کھڑا ہو کے کہتا تھا واجب کام چھوڑ دیا آپ نے، لعنت پڑھو۔ عمر ابن عبدالعزیز جو بادشاہ گزرا، اس نے لعنت پڑھی بچپن میں اپنے استاد کے سامنے، کہتا میرا استاد مجھے قرآن پڑھانے آتا تھا، میں نے لعنت پڑھی علی پہ، میرے منہ پہ تھوک دیا، جا کے نماز پڑھنے لگا، میں انتظار کرنے لگا تم نے میرے چہرے پہ کیوں تھوکا؟ کہا اللہ اہل بدر سے کب ناراض ہوا جو تم علی پہ لعنت کر رہے ہو؟ کہتا یہ تو سنت ہے، سارے لوگ کرتے ہیں، کیا علی بدر میں تھے؟ کتنی تاریخ کو مٹا دیا، کیا علی بدر میں تھے؟ تو انہوں نے کہا کیا تمہارے ابا نے فتح کی تھی؟ اگر علی نہیں تھے تو کوئی نے فتح کی تھی۔ کہنے لگا میں نے بچپن سے ارادہ کیا آج کے بعد میں علی پہ لعنت نہیں کروں گا، اور اگر اللہ نے مجھے بادشاہت دی تو میں علی پہ لعنت کرنا بند کروا گا۔ اب چونکہ نیت اچھی تھی، اللہ نے خلافت بھی دے دی، حکومت بھی دے دی، بن گیا حاکم۔ اب جس طرح آپ بیٹھے ہیں پورا مجمع بلایا، لعنت کی جگہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان رکھا، لوگوں نے پتھراؤ کر دیا گھر پہ، خلیفہ نے سنت چھوڑ دی، خلیفہ نے واجب کام چھوڑ دیا، علی پہ لعنت کیوں نہیں کی گئی، علی پہ لعنت کیوں بند کی جا رہی ہے؟ یہ تو سب سے بڑا ثواب ہے علی پہ لعنت کرنا۔ عمر ابن عبدالعزیز بیچارہ بند ہو گیا دربار کے اندر، کیسے کرے اب؟ بھائی سن لو، پوری طاقت میں نے لگا دی ہے، پوری طاقت تاکہ بکرے کی یہ تاریخی مجلس ہو، طاقت آپ لگا دیجئے۔ کہنے لگے میں نے ایک ترکیب سوچی کہ بھائی کیا طریقہ ہو جو میں بند کروں، تو میں نے 1-2 مفتیوں کو تیار کیا، پورا مجمع جیسا بکھرے میں بھرا ہوا ہے اسی طرح پورا مجمع بھرا ہوا تھا۔ سنیے، پورا مجمع بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا ایک آدمی کو تیار کیا، کافر کو، کافر ذمہ کو تیار کیا، وہ دربار میں کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہنے لگا بادشاہ صاحب میں ایک کافر ہوں، آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیجئے، خدا کی قسم اگر نہ اٹھ گئے، اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیجئے۔ بادشاہ نے کہا میاں ٹھیک ہے۔ اب وہ سارے مفتی کھڑے ہو گئے، سارے مولوی کھڑے ہو گئے، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میاں یہ خلافت نہیں ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ خالی تمہاری بیٹی نہیں ہے، یہ امت کی بیٹی ہے، یہ سارے مسلمانوں کی بہن ہے، یہ سارے مسلمانوں کی بیٹی ہے، آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ میری بیٹی میں کروں گا؟ کہا نہیں، مسلمان عورت کی شادی کسی کافر سے نہیں۔ ابھی ہاتھ کر اٹھے وہ جو کھڑے ہیں چاروں طرف، مسلمان عورت کی شادی کسی کافر سے نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا بیٹی میری ہے، کہا لاکھ تیری بیٹی ہو، اسلام اور کفر میں، ارے بھائی اسلام اور کفر میں رشتہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، جب مسلمان کو، کافر کو مسلمان کی بیٹی نہیں دی جا سکتی تو بتائیے کیا مسلمان پہ لعنت پڑھ سکتے ہیں؟ پورا مجمع بولا نہیں پڑھ سکتے، اپنی بیٹی کی شادی آپ نہیں کر سکتے۔ کہا کمال کی بات ہے، میری بیٹی کے رشتے کی بات آئے تو کافر سے نہ ہو سکے۔ اگر علی کافر تھے تو فاطمہ کی تو رسول کی بیٹی کی شادی کسی کافر سے
جس شام میں نام علی رکھا جاتا تھا، جس شام میں حسن حسین نام نہیں رکھا جاتا تھا، جس شام میں علی کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، آج قافلے لے کے سیریا کے ایئرپورٹ پہ جائیے، کہیے مجھے زینب کی قبر پہ جانا ہے، مجھے سکینہ کی قبر پہ جانا ہے، کسی سڑک کا نام علی، کسی اشارے کا نام علی، کسی حسینیہ کا نام علی، یہ کیوں ہوا؟ جناب زینب نے دعویٰ کیا تھا، یزید اگر تیرے شہر میں اپنے باپ کے بھائی اتنے اشارے نہ کریں، مجھے 6 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے، 6 بجے مجلس ختم کر دوں بس۔ کیا ہوا سنیے، ہر جگہ علی کے نام سے منسوب ہے، آج تیرا نام تیرے شہر میں گالی نہ بنا دیا تو مجھے زینب نہ کہنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا ہی نہیں سکتا، تو کہاں سے مٹا رہا ہے، کہاں سے مٹا رہا ہے تو؟ کہا شام سے، کہا مجلس مدینے میں نہیں کروں گی، مجلس مکے میں نہیں کروں گی، مجلس کروں گی تیرے دربار میں، بس تیرے دربار میں مجلس کروں گی۔ اور قائم کی اور پرسہ لیا، جہاں ذاکر عزادار حسین ہو وہاں اتنا روتے ہو، جہاں ذاکر زینب ہو۔ میں مسائل کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے یاد آئی ایک بات کہ سب کے مصائب ہوئے، عباس کی چہیتی کے مصائب نہ ہو، جس کا نام ہے سکینہ۔ میری ماں بہنیں سب پیٹ کے روئیں گی۔ سکینہ کے بارے میں مختل میں مولانا صاحب کہتے ہیں، سکینہ کالوردہ، سکینہ بالکل ایک پھول کی طرح تھی، اور حسین سب سے زیادہ اسے بوسے دیا کرتے تھے سینے پہ۔ آج کی رات اپنی بیٹیوں کو سینے پہ لٹانا جاتے ہو، سینے پہ لٹا کے پیار کیا کرتے تھے، کہتے تھے اس گھر میں میری سکینہ نہ ہو اس میں میرا دل نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے جب عاشور کا دن آیا تو یہ چھوٹی سی بچی باپ کے پاس آ کے کہتی ہے، بابا آپ بھی جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی جس کا کوئی مددگار نہ ہو وہ کیا کرے؟ کہا بابا اچھا جا رہے ہیں۔ بیویوں نے حلقہ بنایا، میر انیس کہتے ہیں، سر کھولے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، مر جاؤ گے سن کے، سر کھولے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ ہے، بابا جو صبح سے گیا ہے، بابا جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ بیٹی کہتی ہے، بیٹی آج کے بعد تو یتیم ہو جائے گی۔ حسین سے کہتی ہے، بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ یہ واقعہ نہ پوچھ، یہ موقع عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، ننھا سا گلا جب تیرا رسی میں بدھے گا، تب حال یتیمی کا تیری جان کھلے گا، جب شب کے تماچے لگے سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی۔ ابھی وہ اس بچی کو پتا کیسے لگا؟ شام غریبہ آ گئی، شبر آ گیا، بچی کے کان میں ننھے سے گوہر تھے، ایک مرتبہ ہلکے ہلکے قدم بڑھایا، بچی کا بدن کانپنے لگا، بتا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کہا تیرے کانوں کے گوشوارے چاہتا ہوں، کہا سخی کی بیٹی ہوں نکال کے دے دوں گی۔ میری ماں بہنیں اگر بکھرے سے نہ روتی ہوئی جائیں تو سن لیجیے کیا ہوا۔ سکینہ نے میری طرف دیکھیے، ننھے ننھے ہاتھ کانوں پہ لگائے، بندے کھولنا شروع کیے، کب کپاہٹ میں بندے نہ نکلے، شمر نے اپنا ہاتھ بڑھایا، بچہ
بچی کے کانوں کو چیرا، عباس کے لہجے کا رخ دیا، چچا شام غریبہ آ گئی۔ ارے میں کہتا ہوں جن کے بچیاں میری ماں بہنوں آج کی طرح لٹا کے دیکھنا، ایک مرتبہ شام غریبہ آ گئی، سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی، رات کا سناٹا چھایا، مقتل کی طرف دوڑی، بابا 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 حبیب جو نجف گئے ہیں کربلا سے، اور کربلا سے نجف گئے ہیں، وہ ہو سکتا ہے صبر نہ کرتا، نجف سے کربلا دور ہے، بہت دور ہے، 3-4 گھنٹے لگتے ہیں سے بھی۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مسلم کہتے ہیں مجھے بچی پہ رحم آ گیا، میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، سکینہ نے کہا اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، ہم آل محمد ہیں۔ کہا بیٹی میں تو تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتی ہوں۔ کہا نہیں، اگر احسان کرنا چاہتا ہے تو اتنا احسان کر دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے، نہیں سب پیٹ کے مجھے نجف کا راستہ بتا دے، آپ تو کم رو رہے۔ شیخ نے سر پیٹ لیا، کہتا تیرے ننھے ننھے قدم، یہاں سے نجف بہت دور ہے، یہ رات کی تاریکی، یہ رات کا سناٹا، نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا شیخ میرا بابا حسین گود میں لے کے بتاتا تھا سکینہ نجف میں تیرا دادا علی رہتا ہے جو یتیموں کو کھلاتا تھا، میں کہوں گی اے دادا، سر پیٹ کے سنیے، سکینہ چلی، رات کے سناٹے میں چلی، لاشوں میں الجھ رہی تھی، لاشوں میں الجھتے ایک آواز آئی، الیہ میری سکینہ میری طرف آ جا، میری بچی میری طرف آ جا، میرے دل کی ٹھنڈک میری طرف آ جا۔ سکینہ چلی، یہ ذاکرین پڑھتے ہیں، مقتل میں ایسا نہیں ہے، مقتل میں کیا وہ بتاتا ہوں آپ کو، لاشیں پہ پہنچ گئی، کہتے ہیں سینے پہ سر رکھ لیا، مجھے انصاف سے بتاؤ جس کا لاشا تیروں پہ معلق تھا، ادھر کے تیر ادھر کے تیر ادھر، پہلے تو سکینہ چاروں طرف دیکھتی رہی، جب جگہ نہ ملی تیروں کی وجہ سے تیروں پہ سر رکھ دی، بابا تیری سکینہ دو جملے سنیے مسائل کے، بابا تیری سکینہ آ گئی۔ اب جب سنیے باپ کے پاس پہنچ گئی، جو بچہ مصیبت میں ہو اور باپ مل جائے تو بہن کرتی ہے نا۔ آئیے سنیے تاریخی بہن، میں شام غریبہ کے علاوہ یہ مسائل نہیں پڑھتا، لیکن شاید مجھے میرے مولا عباس کا حکم ہو۔ پتا کیا کہتی ہے؟ رکھ دیا تیروں پہ سر، پتا کیا کہتی ہے؟ بابا پانی دیتا ہے کوئی اور نہ غذا دیتا ہے، نہیں ایسے نہیں، پانی دیتا ہے کوئی اور نہ غذا دیتا ہے، ماں کی گودی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دیتا ہے، اور اگر نہ مر جائے سن کے، بابا بے بدر دیکھ کے ہر ایک رلا دیتا ہے، جو بھی آتا ہے بابا کوئی فریاد نہیں سنتا بھی لگتی ہوں، اب تو خیموں کی طرف دیکھ کے ڈرتی ہوں،
کی راہ بڑی دیر سے، ارے نہیں سمجھے، آپ کی راہ بڑی دیر سے تکتی ہوں میں بابا، غم نصیبوں کو دمے آب و غذا کچھ نہ ملا، ہو گئی شام تماچوں کیسی، ہو گئی شام تماچوں کے سوا کچھ نہ ملا۔ اب سنیے اللہ وہ قیام آدمی کہتے ہیں اُفْعُلَنِّي سے مسافر وہ رہے غم کا سفر ہو، یعنی کہتی تھی گھبرا کے جو لگتی ٹھوکر، آتی تھی بن کی صداؤں میں جو خوشبوئے بدر، مطمئن ہو کے ٹھہر جاتا تھا ننھا سا جگر۔ آخری جملہ کہتی تھی رو کے بلاؤ کے بسیرا ہے بہت، انگلیاں تھام لو بابا کے اندھیرا ہے بہت، نہیں سنیے انگلیاں تھام لو بابا کیا اندھیرا، خدا کی قسم کیا بیعت لگا دی۔ سنیے قیامت کا جملہ، تاریخی جملہ، آج کی رات چپ ہو کے بالکل چپ ہو کے، جہاں جہاں بھی میری آواز جاری ہے، میری ماں بہنیں میرے بھائی، مجھے بھی دعا دے دیجیے گا مجلس پڑھنے کی، بس دعا چاہیے۔ کہتے پتہ کیا ہوا، کہتے ہیں آج کی رات آپ اپنے بچے کو سینے پہ لٹائیے تو بچے کی عادت کیا ہوتی ہے، اور تصور ہے آپ نے سینے پہ لٹایا، بچے نے ننھے ہاتھ اٹھائے، کبھی باپ کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا، کبھی رخساروں پہ ہاتھ رکھا، کبھی پیشانی، مجھے نہیں پتا سمجھے گے نہیں سمجھے گے،